نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے، عزیز الحکیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ساری دنیا انسانیت اگر اس کی تعریفات لکھنی شروع کر دیں قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، انسان اور جنات مٹ جائیں گے، رب کی کبریائی بیان نہ کر سکیں گے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی.
اہل اسلام یہ دنیا کا کھیل تماشا سدا نہ رہے گا۔ ہر بستی، ہر قصبہ، ہر گاؤں، ہر شہر قبرستان کی موجودگی اعلان کر رہی ہے۔ یہ دنیا سدا نہ رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ تیاری کے لیے دیے گئے دن اور اس کا نتیجہ یا جنت یا جہنم۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، دراز علاقوں سے سفر کر کر یہاں پہنچے، مجھے یقین ہے آپ سب کا منشا یہی ہے کہ ہمیں اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اس کے حصول کا طریقہ بڑا آسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے سے کہے گا اگر تجھے ساری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں اور تو اسے فدیہ میں دے کر اس جہنم سے آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ کہے گا ہاں یا رب۔ رب کہے گا او میرے بندے، میں نے تو اس سے بھی آسان بات تجھے کہی تھی، جب تو میرے پاس آئے تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی مسلک اہل حدیث۔ اسی بنیاد پر یاد رکھیے گا، اسی بنیاد پر جماعت سازی ہے، اسی بنیاد پر یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ فیصلہ کر لیجئے۔ دنیا سے جانے سے پہلے میں کس راستے کا راہی ہوں؟ عقیدہ توحید کا مجھے فہم حاصل ہے؟ جیسے پیغمبر سے صحابی نے کہا تھا مختصر اور جامع، اور اس کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو یہ کہہ میرا ایمان ایک خالق پر ہے، اور پھر اس پر استقامت اختیار ہے۔ اہل ایمان اپنے علاقے میں ہی نہیں، بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا کو دیکھیے، رب پر ایمان، توحید کو ماننے والے، عقیدہ توحید کا فہم رکھنے والے، اپنے محلے میں بھی دیکھ لیجئے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی مشکل اور پریشانی کے اندر، کسی مصیبت اور آزمائش کے اندر، ویسے تو میرا بھی دعویٰ ہے
اور کلمہ پڑھنے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا رب پر ایمان ہے. ایمان کی خبر اس وقت ہوگی جب کسی بیماری میں مبتلا ہو، پھر میرا ایمان رب پر ہے یا مولوی کے لکھے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے پر. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. آج امت محمدیہ کی اکثریت ایمان کے دعوے دار ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ کر رہے ہیں. وہ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. اپنے اندر ایمان کی غیرت اور محبت پیدا کیجیے. دوستی ہے، پیار ہے، سلام ہے، رشتہ داری ہے، تو ایمان کی وجہ سے کہ میں بھی مومن ہوں اور یہ بھی مومن ہے، میں بھی قبر پرست نہیں اور یہ بھی تعویذ فروش نہیں. پھر آسان ہے. ایک آدمی نکلا تھا، راستے میں انسانی شکل میں فرشتہ ملا تھا اور سوال کیا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس بستی میں جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا ایک مسلمان کو سلام کرنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے، کوئی نیکی ہے؟ اولاد کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے؟ مصیبت میں تیری مالی امداد کی ہے؟ کہا نہیں، احسان کا بدلہ نہیں، اس لیے جا رہا ہوں. وہ دھرتی پر یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والا ہے اور میں بھی بستی میں صرف ایک رب کو آواز دینے والا ہوں. اس فرشتے نے کہا تھا مجھے رب نے بھیجا ہے، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے. تمہاری محبت اور پیار کا معیار اللہ کی توحید ہے. تم جب دونوں ملاقات کرو گے تو یاد رکھنا اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا ہے، تجھے بھی معاف کر دیا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم کسی مومن کو نہ پاؤ گے بحیثیت جماعت، بحیثیت برادری، بحیثیت قوم، اس کا اللہ پر بھی ایمان ہو، وہ یہ اعلان کرتا ہو کہ دھرتی پر علی مشکل کشا نہیں، رب مشکل کشا ہے. اس کا اعلان یہ ہو نبی مختار کل نہیں، اللہ مختار کل ہے. یؤمنون باللہ بحیثیت قوم وہ کہہ رہی ہو کہ حاجت روا اور مشکل کشا، اولاد دینے والا اور بگڑیوں بنانے والا، کائنات کے اندر ایک رب ہے. والیوم الآخر، اس کا آخرت پر بھی یقین ہو. مرنا ہے، جواب دینا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، حقوق العباد پوچھا جانا ہے، اللہ کا حق اس کا سوال پوچھا جانا ہے. آخرت پر یقین ہے. دنیا میں کہنا کا غریب مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہے، قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے. تم ایسی جماعت کو جب دیکھو تو یاد رکھنا ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی دوستی، ان کے دل کا بے چین ہو جانا کسی قبر پرست کے لیے نہیں ہوگا. جب بھی تڑپنا ہوگا تو رب پر ایمان لانے والوں کے لیے، محمد کی اتباع کرنے والوں کے لیے. آج میں اپنے آپ کو چیک کروں، کہنے والے نہیں اور سننے والے نہیں.
ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ میری برادری میں سے نہیں ہے، یہ میرے نسب میں نہیں ہے، یہ میری تنظیم میں نہیں ہے۔ یاد رکھنا، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو، لا الہ، اجمیر اور حجمیر کا انکاری ہو، لا الہ، دنیا کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کا انکار کرنے والا ہو، الا اللہ، اور ایک رب پر ایمان لانے والا ہو، دنیا کے بنائے ہوئے مفتیوں اور مولویوں اور اماموں سے الگ ہو کر امام الانبیاء پر ایمان لانے والا ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں بستا ہو، اللہ کی قسم میرا اور مواحد کا دل اس کے لیے ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے اولاد کے لیے دھڑکتا ہے۔ لیکن افسوس، حالات اس کے بالکل برعکس۔ میں پہلے یہ دیکھتا ہوں یہ میری تنظیم میں ہے یا نہیں، میری جماعت میں ہے یا نہیں، میرے گروپ میں ہے یا نہیں۔ یہ حزبیت کا پیغام، عقیدہ توحید میں یہ خلل، ایک ہی جماعت ہے، اس کا دعویٰ دیکھیے، اس کا عمل دیکھیے، لا الہ الا اللہ، وہ جس نظم میں ہے، جس جگہ میں ہے، جس برادری کا ہے، جس قبیلے کا ہے، جس رنگ و نسل کا ہے، اللہ کی قسم وہ بھی اللہ کی رحمت سے میرا بھائی ہے اور میں بھی اس کا بھائی۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ، اللہ کے دشمنوں سے پیار، اللہ کے دشمنوں سے پیار۔ کون ہے رب کا دشمن؟ یہ قبر پرست رب کا دشمن۔ یاد رکھیے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ادلہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں، اللہ کا سب سے بڑا دشمن یہ قبر کا پجاری، جو رب کی مخلوق کو رب کے در سے ہٹا کر مردے کے در پر جھکنے کا پیغام دے رہا۔ میری ان سے دوستی ہے، میرا ان سے پیار ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پھر رب پر ایمان نہیں، آخرت پر یقین نہیں، اگر قبر پرست سے دوستی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے سے پیار ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، بابا ہی کیوں نہ، بابا ہی کیوں نہ، نکھار پیدا کی۔ عقیدہ توحید کو ماننے والوں اور سب کو چھوڑ کر ایک نبی کی اتباع کا اعلان کرنے والوں، تم تو وارث انبیاء، نبی کی وہ جماعت جس کی بنیاد کلمہ توحید، تم تو اس کے وارث۔ تمہارا ولی کسے کہتے ہیں؟ علماء موجود ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم، ان سے ترجمہ کروا لیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ جس سے دلی محبت، جس سے دلی پیار، بد اخلاقی نہیں، گالیاں نہیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر ملاقاتیں کی، گھروں میں ملائیے، کارنر میٹنگز کیجئے، کا پیغام دیجئے، لیکن دلی محبت، دلی محبت ایک مسلم کے لیے، مشرک کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور آج یہ کیفیت، اس کا بڑا فقدان، بڑا فقدان۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ،
उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो जमात है जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया, ईमान को लिख दिया। ओ अहले ईमान, हमारा ताल्लुक कैसा? अल-वला वल-बरा का अकीदा। दोस्ती किस लिए? अल-हुब्बु लिल्लाह वल-बुग़्ज़ु फिल्लाह। अदावत किस लिए? अल्लाह के लिए। अदावत वल-बग़्ज़ा, मेरी अदावत इससे किस लिए? ये एक रब को नहीं मानता, एक अल्लाह पर ईमान नहीं, एक अल्लाह पर तवक्कल नहीं, एक अल्लाह का दिल में खौफ नहीं है, एक मालिक से सवाल नहीं करता, ये दर दर पर झुकता है, इसलिए मेरे दिल में इसके लिए अदावत। कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। हम बेदार हैं इनसे, हम बेदार हैं, बड़ी है इनसे, तुमसे भी, और जिनको तुम मुश्किल कुशा कहते हो, इन सब से हमारी और तुम्हारी जंग है। दो जमातें हैं, एक अल्लाह का नाम देने वाली और एक अल्लाह के साथ गैर अल्लाह की इबादत करने वाली। मेरा प्यार किसके साथ? मेरा वोट किसको जाता है? मैं वोट का कायल नहीं हूं माजरत के साथ, लेकिन वोटों वाली जमात का जिम्मेदार। वोट किसको जाता है? उसका अकीदा कैसा है? आए वो किसके दर पर जाकर झुकता? देख लो रब क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा। ओ कलमा पढ़ने वालों, ओ मवाहिदों की जमात और एक रब पर ईमान लाने वालों, उन लोगों से तैयार जिन्होंने दीन को खेल और तमाशा बना रखा। उठना और बैठना कहा? देखिएगा अपनी औलाद को कहां जाकर 2 घंटे गुजारती है स्नूकर क्लब में, हुज़ुवन व लइबा। कहां जाकर बैठती है? किसके डेरे पर डेरे डाले हुए हैं? मेरा दिल बेचैन है किसके लिए? जो शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं, जो एक जिंदा रब को छोड़कर गैरों की इबादत कर रहे हैं। सोचिएगा कभी रात की तारीख, ला यत्तखिज़ुल मुमिनून मिन दूनिल मुमिनीन। मोमिन का यह किरदार कभी नहीं। रब क्या कहता है? ए मोमिनीन की जमात, ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मोमिनों के अलावा तुम्हारा दोस्त कौन है? देख लो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहां ये कहां जाकर बयान कर रहे हो? कहां जाकर दावत दे रहे हो? उन लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार है जो अहले ईमान की मस्जिदें दुनिया में बनाना गवारा। ये कोहाट आपके सामने गिराई मस्जिद किन की? आया किन की? उस मस्जिद में गैर अल्लाह की इबादत, मस्जिदें गिरा रहे हैं, नाराए तकबीर लगा, नाराए तकबीर, मस्जिद की दीवारों को मिस्मार किया जा रहा है। जुर्म क्या है? इन वालों का कसूर क्या है? बनाने वालों का गलती क्या है? डेरा डालने वालों का कि वो कौम को मुर्दों के दरों से हटाकर एक रब के दर पर झुकने का पैगाम देते हैं और दुनिया के बनाए हुए उम्मती इमामों से हटाकर इमामुल अंबिया के दामन पकड़ने का पैगाम देते हैं। ये जुर्म है।
یہ قصور ہے، یہ قصور ہے ہمارا اہل توحید کا۔ اور یہی نہیں بڈگرام میں مسجد جلائی گئی، کیا جرم تھا ان کا؟ اور مسجد کے سامان کو، سریا اور سیمنٹ کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ کر لے گئے۔ یہ دھرنے والے لوگ جن کے دھرنوں میں تم جا کر ان کی زینتیں بنتے ہو، ان کو تقویت پہنچاتے ہو، وہاں جا کر خطاب کرتے ہو، او اہل اسلام رب کیا کہتا ہے، اللہ کا کتاب قرآن مقدس کا اعلان کیا ہے؟ جنہوں نے شریعت کے ساتھ مذاق کیا ہے، کھیل تماشا بنا لیے، اہل ایمان کی مسجدیں برداشت نہیں کرتے، ہم ان کی جا کر زینت کیسے بنے؟ مومن وہ ہے جو علن اعلان کہتا ہے اسوہ ابراہیم پر چلتے ہوئے ہم تم سے بھی بیدار، تمہارے دھرنوں سے بھی بیدار۔ او اہل اسلام، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تم نے اولیاء کہیں اور تلاش کی، اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، تم نے کہیں اور تلاش کی۔ اللہ بھی ولی کہتا ہے آپ جن کو یخرجہم من الظلمات الی النور، جنہیں قبر سے ہٹا کر اپنے در پر جھکنے کی توفیق دے دیتا۔ یہ کتنی قوم ہے؟ وہ مجھے بات یاد آئی، ایک آدمی انگلینڈ سے اسلام آباد G11 میں تشریف لائے، مسجد میں آنے لگے، قریب مسجد تھی، اللہ نے عقیدہ توحید کا فہم دے دی۔ اب وہ خود مجھے سناتے ہیں، شاہ صاحب میں انگلینڈ سے ڈائریکٹ اجمیر انڈیا جایا کرتا اور میں پاکستانی روپیہ نہیں ڈالر لے کر جاتا تھا، تو سرکار کو بھی پتا تھی کہ ڈالروں والی سرکار آ گئی، وہ پھر مجھ پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، مجھے اندر لے جاتے اور سارے دن میں جو سینکڑوں چادریں اس پر پڑی ہوتی تھی، مہربانی یہ کرتے ساری چادریں ہٹا کر قبر پر خالی ماربل پر سر رکھوا کر کہتے سلام کر لو، مانگ لو بابا سے جو مانگنا چاہتے۔ میں ان کو اس گدی نشین کو بھی دیتا اور اس ملنگ کو بھی دیتا اور بڑا خوش ہو کر جاتا۔ آپ کی دعوت سنی، توحید کا فہم اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اب میں ہنستا ہوں۔ میں نے کس بات پر ہنستے ہو؟ کہتے تب تو میں کہتا تھا کتنا مہربان ہے یہ، مجھے چادریں ہٹا کر، اب سوچتا ہوں جو چادروں کے اوپر سے نہیں سن سکتا وہ ماربل کے اندر سے سن سکے گا۔ ان سے پیار، ان سے دوستی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، یہ قبر پرستی اندھیرا، یہ قبروں کی عبادت اندھیرا، یہ غیر اللہ کی پکار اندھیرا، یہ بڑے بڑے تعویذ اندھیرا۔ اللہ ان اندھیروں سے نکال کر گجر خان کے ان نوجوانوں کو توحید کا سبق پڑھا دیتا ہے، اور اسی پر اللہ ان کو استقامت دے۔ ایک دن آنے والا ہے جب یہ رب سے ملاقات کریں گے، ایک ہی بات کہیں گے، اللہ دنیا سے ناراض اس لیے تھے وہ تجھے نہیں مانتے تھے، ہم تجھے نہیں چھوڑتے۔ او اہل اسلام، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ روشنی سے نکل کر اندھیروں کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ وہ اندھیرا کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ اندھیرا۔ یاد رکھیے، جماعتیں دو ہیں، گھر بھی دو۔ میں نے شروع میں کہا ہے کر کر جاؤ گے، یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، جماعتیں ہی دو۔ تفریق پیدا کیجیے، پتہ لگے مواہب آیا، پتہ لگے۔ ہم ایک رشتہ دار کے گھر گئے، اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی، میرا حمزل، اس کی والدہ فوت ہو گئی۔ ہم وہاں پر گئے، جو آ رہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے، جو آ رہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ہم بیٹھے رہے، کافی دیر گزر گئی، ہم نے نہ اٹھائے
ایک آدمی ان میں سے کہتا ہے آپ کو سلام. کہا کیوں؟ کہا آپ اپنے مسلک پر کتنے پختہ ہیں، دنیا نے ہاتھ اٹھائے آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے. یہ تفریق پیدا کی، یہ تفریق گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، دکان میں، تجارت میں، دفتر میں، مکتب میں پتہ لگے یہ مواحد ہے. اس کی زبان، اس کا عمل اعلان کر رہا ہے ہم اس جماعت کے ساتھ اعلان تعلق قائم کرتے ہیں جو ایک رب پر ایمان لے کر آتی ہے، ایک نبی کی اتباع کا پیغام دیتی ہے. وہ مواحدی کیا کرنے آئے تو اس پہ بہہ جائے، قادری آئے تو اس پہ بہہ جائے. تفریق، ہائے ہائے تفریق. وہ بھی قبر پرست ہے، یہ بھی قبروں سے فیض حاصل کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب قادری تو چلو قبر پرست ہے، یہ والی سرکار تو قبر پرست نہیں، یہ بھی مرے ہوئے انسان کی قبروں سے فیض حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. کیا فرق ہے کچھ میں اور کچھ میں؟ اور کیوں نہ کہوں قرآن کی زبان میں ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، اختلاف رب کی ذات پر ہے. یہ توحیدی کہتا ہے، وہ اکیلے، یہ کہتے ہیں نہیں ہر چیز میں اللہ ہے، اختلاف اس بات پر ہے. توحیدی کہتے ہیں وہ اکیلا مشکل کشا ہے، یہ کہتے ہیں ہر قبر والا مشکل کشا ہے. توحیدی کہتے ہیں وہ عرش پر ہے، وہ ذات ہے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ فرش کے نیچے، یہ کہتے ہیں. توحیدی کہتے ہیں وہ تسخیر ہے، یہ کہتے ہیں اراد والا تسخیر ہے. ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، اختلاف رب کی ذات کے بارے میں ہے. ہم رب کو رب مانتے ہیں تو رب کو رب نہیں مانتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ. لڑائی اس بات پر ہے، جھگڑا اس بات پر ہے. اور سنو، مجھے اپنے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ان کا ایک قول یاد ہے. لوگوں نے اتحاد کیے، ووٹوں اور نوٹوں کے زمانے آئے، آپ نے خطبہ دیا اور اہل توحید کو کہا کسی کے ساتھ نہیں ملنا، کسی کے ساتھ نہیں جانا ان کے ساتھ. اور پھر مثال کیا دی؟ کہا کہ سپر کرنل چاول کی ایک بوری لے لو، سپر کرنل چاول ایک بوری لے لو، اور ایک ٹوٹا چاول اس کی بوری لے لو، اور دونوں کو منڈی میں ڈال کر مکس کر دو، اور وپاری کو کہو آؤ خریدو مال. بتلاؤ، تاجروں سے پوچھا صاحب نے ریٹ سپر کرنل کا لگے گا یا ٹوٹے کا لگے گا؟ ٹوٹے کا لگے گا. اہل توحید جب بھی اہل شرک کے ساتھ یہ رویہ اور محبتیں اور پیار اور پینگے بڑھائے گا، ریٹ عقیدے کا نہیں، ریٹ ٹوٹے کا لگے گا. نقصان تیرا ہوگا. نمازیں ان کے پیچھے رفعیتین میں تیری جائے گی، آمین تیری جائے گی، نماز تیری لیٹ ہوگی، فائدہ اہل شرک کا ہوگا. مواقع کبھی ایسا نہیں کیا کرتا. او اہل اسلام، او اہل ایمان، ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، جھگڑا رب کے بارے میں. میں اپنی ذات کی طرف بلاؤں، آپ انکار کر دیجئے. اگر میں آپ کے خالق کی طرف اور اپنے مالک کی طرف بلاؤں، انکار کر سکتا ہے؟ سوچ لیجئے گا، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. ہائے یہ وہ جماعت وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. یہ وہ جماعت، یہ وہ جماعت. اور علی نے قسم کھا کر کہا تھا، اللہ کی قسم یہ آیت ہمارے بارے میں اتری. لڑنے کے لیے گئے میدان میں، لوگوں نے پوچھا کون ہو؟
کہا انصاری ہے، کہا پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، ہمیں ہمارے بھائی دو، ہمارے بھائی جو ہماری شریعت اور بتوں اور مورتیوں کو چھوڑ کر ایک رب کا نام لینے والے۔ پیغمبر نے کہا تھا حمزہ چلو، علی چلو، چلو، تمہارے مقابلے میں تمہارے چچیرے بھائی آئے ہیں، وہ بھی اپنے عقیدے پر پختہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے لات دیتا ہے، منات سنتا ہے، عزا مدد کرتا ہے، حبل نفع دیتا ہے۔ ہمارا اعلان یہ ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، وہ تمہیں مانتے ہیں، اور جاؤ اور ثابت کر دو لا تجد یؤمنون باللہ والیوم الآخر، گئے اور اپنے بندے مقابل کے ٹکڑے کر کر رکھ دیے، انکار کر دیا جو لاکھ کا پجاری ہے وہ علی کا بھائی ہو سکتا۔ یہی پیغام دینے کے لیے آیا، اور بھائی نے یہی مجھے کہا سٹیج پر بیٹھ کر کچھ ان کے بارے میں بتلاؤ، ہماری جماعت، ہمارے نوجوان، ہائے ہائے، کبھی سیاسی گود میں کسی کے اور کبھی سیاسی گود میں کسی، ہائے ہائے، کیوں نہ کہو کب تک ان کی پنڈلیوں کی مالش کرتے رہو گے؟ کب تک ان کی پنڈلیوں کی مالش؟ اس کو جوان کیا، ایک کو جوان کیا، زیتون کی مالش کی، سٹیج پر بٹھایا، اور اس جھلے سے جامع محمدیہ کے اندر وعدہ لیا، جی ووٹ تو سارے وہابی آپ کو دیں گے لیکن وعدہ کرو قرآن و سنت کا نفاذ کرو۔ اس نے کہا جناب پیدا ہی اسی لیے ہوئی، قرآن و سنت کا نفاذ کریں گے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی موضوع سے متعلقہ کہتا ہوں، جس کو خود پتہ نہیں قرآن و سنت کیا ہے وہ قرآن و سنت کا نفاذ کرے گا؟ وہ سمجھتا نہیں اسلام کیا ہے، اس کا اسلام قبر کو عرق غلام سے دھونا، اسلام اس کا اسلام قبر پر دیگے چڑھانا، اسلام اس سے میں کہوں تیری پنڈلیوں کی مالش کرتا ہوں تو جا کر قرآن و سنت کا نفاذ کرے گا؟ اسے پہلے یہ تو بتلاؤ اسلام کیا ہے، ان کو یہ تو بتلاؤ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آپ اس میں معدد، محبت، اخوت، بھائی چارہ، کیسے؟ جیسے پیغمبر کا ایک صحابی مصعب رضی اللہ تعالیٰ اور بدر کا مارکا، اور ایک انصاری اس کے بھائی کی ہاتھ اور پیر باندھ رہے، پاس سے سگا بھائی گزرتا ہے، کہتا ہے ذرا ٹھیک کر کے باندھنا، اس کی ماں دودھ والی اونٹنیاں دے گی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا ماں صدقے میرا بھائی ہو کر اور میرے بارے میں کہہ رہا ہے، ذرا کس کے باندھ۔ اس نے پلٹ کر کہا بھائی تو نہیں، بھائی وہ ہے جو کہتا ہے لا الہ، ہائے بھائی تو نہیں، بھائی وہ ہے جس نے ساری قبروں کا انکار کر دیا، 360 بت مکہ کے سب کو ٹھکرا دیا ہے، الا اللہ، اور ایک رب پر ایمان لے آیا ہے۔ بھائی وہ، بھائی وہ، تو میرا بھائی ہے۔ یہی بات جب عمر سے پوچھی گئی، کہا کیا کریں ان کا، یہ بڑے تنگ کرتے تھے۔ مکہ کے چودھری قابو آئے، کہا میرا ماما مجھے دے دو، اس کے ٹکڑے میں کرتا ہوں۔ ابو بکر کا بیٹا اسے دے دو، اس کو وہ پوچھ لے گا۔ فلاں کو فلاں کا رشتہ دار دو تاکہ ہم ثابت کر دیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ، مواہب کے دل میں مشرک کی محبت۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گالیاں دینے لگ جاؤ، نہیں، پیغمبر نے کبھی کسی مشرک اور بدعتی کو گالیاں دی نہیں۔ آنے دو، آنے دو کرے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر بیٹھے ہوئے عائشہ کو کہتے، عائشہ وہ بندہ آ رہا ہے، جب وہ قریب آیا پیغمبر نے اس کے لیے چادر بچھا، قریب کر لیا، حال احوال پوچھا، چائے شائے حیران رہ گئی عائشہ۔ چلا گیا، کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا بڑا خبیث ہے۔ فرمایا عائشہ خبیث تو وہ ہے، خبیث وہ ہے کہ ہمارے پاس آئیں، بلاؤ، پیار کرو،
لیکن اس دل کے اندر محبت صرف ایک مباحث ہے. یہ دل کسی مشرک کے لیے بے چین نہ ہو. اوہو مر گیا ہے جی، اب جنازے میں تو جانا پڑے گا، بس تیرا عقیدہ ختم، تیرا دعویٰ ختم، جنازے میں جانا پڑے گا. جنازے میں کس کا جنازہ؟ جو اٹھتے اور بیٹھتے علی مدد کے نعرے لگاتا تھا. اب تیرا امتحان ہے اس آیت کے تحت، کس کے جنازے پہ جا رہا ہے؟ جی علاقے کا چودھری مر گیا ہے جی، میں بغیر وضو کھڑا ہو جاتا ہوں. موت آتی ہے بغیر وضو کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ بغیر وضو کھڑا پھانسی چڑھا رہا ہے. یہی داغ. میرا ماموں فوت ہوا تھا، لوگوں نے کہا جنازہ پڑھاؤ، میں نے کہا پنجہ لگا ہوا ہے، مواحد اس کا جنازہ پڑھا سکتا نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا. نہیں پڑھا اللہ کی قسم. ماں موجود رہا، لوگوں نے پلٹ کر دیکھا زیدی باہر کھڑا ہوا. جنازہ تو اس کا ہے ہی نہیں. جنازہ کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، مواحد کے لیے، مواحد امام، مواحد مقتدی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آخری بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات ہم کیا کرتے ہیں؟ جنازہ لیٹ کر لو. کیوں؟ فلاں گاؤں سے بندوں نے آنا ہے. ہوتا ہے کہ لیٹ نہیں ہوتا؟ اور پھر جب سر اٹھا کر دیکھتے ہیں گجر خان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، پھر سارے باپ اکٹھے. گجر خان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ. پیچھے کھڑے کون تھے؟ اللہ کے دشمن. اکثریت ہاتھوں میں انگوٹھیاں، بات لمبی ہو جائے گی. شرک کرنے والے اکثر. مجھے بتائیں، آپ مجھے کہیں شاہ صاحب ذرا چلیے ہمارے MNA کے پاس اور سفارش کیجیے، اور میں نے اس سے دشمنی مول لے رکھی اور میں آپ کی فائل لے کر اس کے پاس جاؤں کہ جناب اس کو نوکری دے دے. وہ فائل پھاڑے گا کہ یا سائن کرے گا؟ کہے گا دشمن کو لایا. اور آپ کو بھی کہے گا اچھا یہ بھی کسی کا ساتھ. اور رب کے لیے کوئی مثال نہیں. جو بندے پیچھے آئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تجھے مانگتے تو نہیں، ایمان تجھ پر نہیں، ایمان انگوٹھیوں پر، جوتیوں پر، ہڈیوں پر، ایمان. لیکن اللہ اس کو معاف کر دے. معاف ہوگا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ 40 مسلم، 40 مسلمان، صرف 40 عقیدہ توحید والے، ایک نبی کے پیچھے چلنے والے کھڑا ہونا ان کا کام ہے. اللہ اغفر لہ ورحمہ کہنا ان 40 بندوں کا کام ہے. سچے پیغمبر نے فرمایا معاف کرنا تیرے رحمان کا کام.